بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پارے کی شروعات میں تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے۔ تحویل کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا یا چینج ہونا۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کا چینج ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو کعبہ میں اس طریقے سے کھڑے ہوتے نماز کے لیے کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا اور کعبہ بھی سامنے ہوتا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو پھر یہ کام بہت مشکل تھا کہ بیت المقدس بھی سامنے ہو جائے، کیونکہ قبلہ تو وہ تھا، بیت المقدس کی طرف ہمیں رخ کر کے نماز پڑھنا تھا، لیکن کعبہ سامنے نہیں ہوا۔ اس ناحیے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی اور یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیتا۔ 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کی اور ظہر کے وقت 16 یا 17 مہینے کے بعد بیت المقدس کی طرف سے قبلہ چینج ہو کر کے ہم مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب قبلہ تحویل ہو گیا تو 3 طریقے کے لوگ سامنے آئے اور وہ طرح طرح کے مذاق کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے انہی 3 قسم کے لوگوں کو یہاں کہا سیقول السفہاء، یہ لوگ بے وقوف ہیں جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہود یہ کہہ رہے تھے التبس علیہ امرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ملتبس ہو گیا ہے، وتحیر اور وہ حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ رخ کدھر کرنا ہے، بیت المقدس کی طرف کرنا ہے یا پھر خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ مشرکین کا یہ کہنا کہ ابھی تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف سے اپنا قبلہ ہمارے طرف کر لیا ہے، یعنی مکہ کی طرف کر لیا ہے، یرجع الی دیننا، اب بہت جلد وہ ہمارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں گے۔ مشرکین کی یہ آرزو اور یہ تمنا ہونے لگی۔ اچھا، منافقین استہزاءً اور مذاقاً یہ بات کرنے لگے، کیا بات ہے، کبھی اس طرف رخ کر رہے ہیں کبھی اس طرف رخ کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یعنی منافقین سامنے سے کھل کر کے نہیں بلکہ پیچھے سے مذاق اڑانے لگے۔ اللہ رب العالمین ان 3 قسم کے لوگوں کو بے وقوف کہا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں یہ لوگ بے وقوف ہیں اور یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ انہیں کون سی چیز ایسی ملی کہ انہوں نے اپنے پہلے قبلے کو چینج کر کے یہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کو ایک ہی لفظ میں جواب دیا، قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب تو سارا کا سارا اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جب حکم آ جائے تو پھر مشرق ہو یا مغرب سب اللہ کا ہے۔ اللہ کا جیسا حکم آئے، جدھر حکم آئے، ہم اس کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ واقعہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے نقل کیا۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قبلہ کو کیوں چینج کیا۔ ایک مفسر اس کا مقصد بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کی امت کو یعنی امت محمدیہ کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کہتے ہیں ایک کنارہ اور دوسرے کنارے کے جو بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو وسط کہتے ہیں۔ تو امت محمدیہ تمام امتوں میں امت وسط قرار دی گئی ہے،
چنانچہ امت وسط کے لیے وسط الارض ہی قبلہ ہونا چاہیے، اسی لیے خانہ کعبہ پورے دنیا کے بیچ میں ہے، اسی لیے امت وسط کا قبلہ بھی وہ وسط ارض میں خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا مقصد اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ میں تحویل قبلہ کر کے یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو رسول کی اتباع نہیں کرتا۔ ایک طرح سے تحویل قبلہ کر کے ایک امتحان مقصود تھا جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر امتحان لیا۔ اس کے بعد آگے 3-4 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف رخ کر لیجئے، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف رخ کر لیجئے۔ 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے 3-4 آیتوں میں بیان کیا۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ تمام زمانوں کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے وہ اپنا رخ قبلہ یعنی قبلے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے یہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تمام مکانوں کے لیے بھی ہے۔ آپ جہاں رہیں آپ کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے تمام احوال میں بھی آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، چاہے جس حالت میں ہوں، آپ کا قبلہ خانہ کعبہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اسی لیے 3 بار اس چیز کو بیان کر کے ایک تاکیدی طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ آپ کو اپنا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہی کرنا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ایک آدمی جب سفر میں ہوتا ہے، خاص طور سے جیسے ٹرین میں ہے، تو وہاں پر اگر نماز کا وقت شروع ہوا تو آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ گاڑی اگر رکی ہوئی ہے تو آپ کو حتی المقدور یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ جان سکیں کہ قبلہ کدھر ہے، آپ جان سکیں کہ قبلہ کدھر ہے، آپ موبائل ایپ کے ذریعے یا لوگوں سے پوچھ کر کے۔ لیکن اگر آپ کو آپ کا قبلہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو پا رہا، کوئی شخص بھی نہیں بتا رہا ہے، آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، نہیں معلوم ہوا، تو پھر یہاں پر ایک رخصت دی گئی ہے کہ آپ کا دل جس طرف مائل ہے کہ قبلہ یہی ہو سکتا ہے، یہ بیسٹ یہی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن نماز کو پڑھنا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو، تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ 3 چیزیں، پہلی چیز ذکر، دوسری چیز شکر، اور تیسری چیز صبر۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پہلی چیز فَاذْكُرُونِی، ذکر آ گیا، وَاشْكُرُوا لِي، شکر، اور تیسری چیز یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر آ گیا یہاں پر۔ یہ تینوں باتیں آ گئیں۔ یہ 3 چیزیں اگر ایک انسان اپنی زندگی میں لازم پکڑے تو پھر وہ شخص ہمیشہ اور ہر جگہ کامیاب رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے، ذکر کا فائدہ کیا ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ یعنی پتہ یہ چلا، فائدہ یہ ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے اپنے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کی محفل فرشتوں کی محفل ہوتی ہے،
اس میں گناہ گار نہیں ہوتے. ہمارے محفل میں تو سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کے محفل میں اگر ہمارا ذکر ہو جائے تو پھر یقیناً ہماری کامیابی ہے. اور ذکر کے معاملے میں سب سے بہترین ذکر جو قرار دیا گیا ہے, جو کلمات ہیں, وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری بخاری کی اختتام اسی دو کلمات پہ کی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمہ کل قیامت کے دن جب ترازو قائم ہوگا, یہ دو کلمہ سب سے بھاری کلمہ ہوگا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمیشہ ہمیں ان دو کلمات کو پڑھنا چاہیے. تو ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے, اور جب بندہ اللہ سے قریب ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے سامنے ہدایت کے راستے کو کھول دیتا ہے. اور دوسری چیز شکر ہے. شکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جتنا ایک بندہ شکر ادا کرے گا نعمت میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا. اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں, چاہے وہ تھوڑی بہت ہو یا زیادہ ہو, چھوٹی ہو یا بڑی, تمام نعمتوں پہ آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس شکریہ کے ذریعے سے آپ کی ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے ہماری نعمت پہ تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے. تو شکریہ کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اور جو تیسری چیز ہے صبر. تو صبر یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی, آپ صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, کہ جب صبر کرنے والا شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو پھر اللہ رب العالمین اسے تین چیزیں دیتا ہے. ایک بندہ جب مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس مصیبت پر صبر کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, تو پھر اللہ رب العالمین اسے تین چیزیں عطا کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تین چیزیں اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو کیا دیتا ہے؟ صلاۃ دیتا ہے. دوسری چیز رحمت دیتا ہے, اور تیسری چیز ہم المہتدون, ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کتنا محبت کرتی ہے, کتنا شفقت اور رحمت سے اپنے بچے کو اس کی پرورش و پرداخت کرتی ہے. جب ایک بچہ جب پریشان ہوتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ اسے فوراً اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے. جب بچہ رونے لگتا ہے, جب ماں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بچہ پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے, رو رہا ہے, کوئی پریشانی ہے, تو ماں اسے فوراً اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب بندہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے. یہ صلاۃ کا مطلب ہے. اور یہاں پر صلوات کہا گیا کہ ایک بندہ جب صبر کرتا ہے تو صلاۃ نہیں بلکہ صلوات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو قریب کرتا ہے. بندہ مصیبت میں گرفتار ہو رہا ہے, صبر کر رہا ہے, بار بار صبر کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بار بار اسے اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو مصیبت سے نکالتا رہتا ہے. اور دوسرا فائدہ من ربہم ورحمہ, اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے, اپنی شفقت اور مہربانی ایسے بندے کے اوپر کرتا ہے. اور تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے. یعنی ایک بندہ اپنی مصیبتوں پہ جب صبر کرتا ہے تو سیدھا راستہ اللہ رب العالمین دکھاتا ہے. جب ایک بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت ہو جائے تو بندہ, رحمت جب اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے تو بندہ عذاب سے دور ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اگر کسی بندے کے اوپر نازل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب
نہیں دیتا. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی صلات ہو تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ, اور جب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھلا دیتا ہے تو پھر وہ بندہ گمراہی سے نکل کر ایک اچھے راستے اور سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے. یہ فائدے ہیں کہ ایک بندہ جب ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین کا تو وہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ جب شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پہ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پہ اضافہ کرتا ہے, اور جب ایک بندہ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے, مصیبتوں میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے قریب کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علم کو چھپاتے ہیں تو دنیا میں تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کے علم کو چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی باتیں جو صحیح بات ہے, حق بات ہے, چھپا کر کے اپنے مطابق قرآن کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے, ایک آدمی اس حدیث کے مفہوم کو چھپا کر کے, حقیقی مفہوم کو چھپا کر کے اپنے مطابق لوگوں کے سامنے فتوے دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں علم کو چھپانا. صحیح علم کو جو لوگ چھپاتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت. اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں میں کون لوگ ہیں؟ تمام کے تمام انسان, تمام فرشتے اور تمام جنات, یہ تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو لوگ اللہ کے علم کو چھپاتے ہیں, جو لوگ اللہ رب العالمین کے علم کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے. اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے کہ جب ایک بندہ اتنا بڑا گناہ کر لے تو اللہ کہتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. لیکن جب بندہ گناہ کرتا رہے اور گناہ کرتے 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 اگر وہ توبہ کر لے, پلٹ آئے اللہ کی طرف, اللہ کہتا ہے اتوب علیہم, ہم اس کی توبہ کو قبول کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کے ساتھ نہیں تو اور کیا ہے. ایک بندہ اتنا گناہ پہ گناہ کر رہا ہے, نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے, پھر بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب بندہ پلٹتا ہے ہماری طرف تو ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے ہر انسان گناہگار ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم سے قدم قدم پر گناہوں کا صدور ہوتا ہے, لیکن ہمیں فوراً اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا, پلٹنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تواب ہوں, اور تواب کیوں ہوں؟ اس لیے کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, میں تواب اس لیے ہوں کہ اپنے بندے پہ رحمت اور شفقت کرتا ہوں, اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں, اسی لیے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں, اسی لیے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہے لیکن جب پلٹے اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہ رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہم سے معافی مانگو. تم جب ایک بندہ اللہ کے اس بات پر لبیک کہتے ہوئے جب معافی مانگتا ہے, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی گناہوں کو اور اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَكَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. کل قیامت کے دن جب تمام کے تمام انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, جنتی بھی ہوں گے, جہنمی بھی ہوں گے, سب ہوں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا یریہم اللہ اعمالہم, ان کے اعمال ان کو دکھائے گا, اور خاص طور سے جہنمیوں کو اللہ رب العالمین جنت کی نعمتوں کو دکھائے گا اور کہے گا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو تمہارے لیے تیار کی گئی تھی لیکن تم نے دنیا میں نافرمانی کی, جس کی وجہ کر آج تم جہنم میں جا رہے ہو, اور یہ نعمتیں مومنوں کو دے دی گئی. اللہ تعالیٰ ان کو عار دلائے گا وہاں پر اور کہے گا یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم,
اللہ رب العالمین وہاں پر جب ان کی نعمتوں کو دکھائے گا تو وہ حسرت کریں گے، لیکن حسرت بری نگاہوں سے ان نعمتوں کو دیکھتے رہ جائیں گے، روتے رہ جائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو انہیں پکڑ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ دنیا میں ایک انسان کی ساری رشتہ داریاں، ساری دوستی، وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جب ایک انسان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا، سارے رشتے، سارے ناطے ختم ہو جائیں گے، اور وہاں صرف ایک رشتہ اور ایک ناطہ رہے گا، وہ بندہ اور خدا کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہاں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، آج صرف اور صرف میں اور پھر بندہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا آؤ، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور ہر ایک ایک بندے کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا پڑے گا میرے بھائیو۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اور ایک اچھی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔